السلام علیکم۔ یہ اب سے تقریباً 8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ زندگی معمول کے مطابق تھی۔ دوپہر کو تھوڑا آرام کرنے لیٹی تھی اور میرا بیٹا سلمان صحن میں کھیل رہا تھا۔ اچانک ہی زور سے چلایا، امی امی۔ میں گھبرا کے باہر بھاگی۔ کیا ہوا سلمان؟ کیا ہوا بیٹے؟ وہ بڑی مشکل سے بولا، امی میں 5 کے سکے کو اچھال رہا تھا، وہ میرے منہ میں چلا گیا اور اب حلق میں پھنس گیا ہے۔ اس کے پاپا بھی فوراً کر آئے اور اپنی سی ہر ممکن کوشش کر ڈالی سکہ باہر نکالنے کی، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ سلمان رونے لگا، امی میرا دم گھٹ رہا ہے، امی مجھے بچا لو۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں، بہتے آنسو میرے سینے میں خنجر بن کے چبھنے لگے۔ ہم دونوں میاں بیوی اسے لے کر بھاگے اور قریبی اسپتال پہنچے۔ وہ ایک بڑا مشہور پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ وہ بچے کو ایمرجنسی میں لے گئے، اپنی سی بھرپور کوشش کی سکہ نکالنے کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار جلدی جلدی اس کے گلے کا ایکس رے کیا گیا۔ ایکس رے کے بعد سلمان کو مجھے لا کر دے دیا۔ میں اسے گود میں لے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آئے اور جواب دے دیا، یہ سکہ اس بچے کے گلے میں بہت خطرناک پوزیشن میں ہے، کسی بھی وقت سکہ پلٹنے کی وجہ سے بچے کا دم گھٹ سکتا ہے، فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ڈاکٹر سے بات کرنے لگے، اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتایا، اور میں اتنی دیر سلمان کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ دل تھا کہ لگتا تھا صدمے سے منجمد ہو گیا ہے۔ میرا بچہ، میرا سلمان، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے بڑی آس و حسرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ امی کیا میں مر جاؤں گا؟ بڑی آہستگی سے بولا، اور میں تڑپ کر رہ گئی۔ نہیں نہیں میرے لال، اللہ تمہیں زندگی دے، سلامت رکھے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ابھی اس وقت تو یہ زندہ سلامت میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کی زندگی کی رمق کو محسوس کر رہی ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ میرا ایک اکلوتا فرزند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں کیسے جی پاؤں گی اس کے بغیر؟ میں دھاڑے مار مار کے رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، فریاد کرنا چاہتی تھی، مگر یہ سب کچھ میرے مزاج کا شیوا نہ تھا، نہ ہی میرے دین میں ایسا کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ میں اپنے سلمان کو گود میں لیے بے حس و حرکت بیٹھی تھی، مگر میرے اندر کی ماں بے قراری کی کس انتہا پر تھی، جس کا رواں رواں سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ اس ماں کی ایک ایک سانس فریاد کر رہی تھی، اللہ میں نہیں جانتی ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ میں تجھے جانتی ہوں، میرا سوال صرف تجھ سے ہے۔ مجھے تو دعا بھی مانگنی نہ آ رہی تھی، میں اس وقت کیا مانگوں؟ مجھے لگ رہا تھا وقت میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، اور میں نے اس وقت کی ڈور کو تھاما ہے ہر صورت میں، مگر کیسے؟ میرے اللہ ایک بے بس ماں کی فریاد سن لے، میرے اللہ میرا سلمان، میرا سلمان، میں تجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ میرے بے حس و حرکت وجود کی نگاہیں سامنے درخت پر جمی تھیں، مگر میری روح طواف کر رہی تھی، بے سدھ ہو کے پکار رہی تھی، میرے اللہ میرا سلمان، میرے اللہ میرا سلمان۔ اس جسم ناتواں کا ایک ایک انگ تڑپ رہا تھا، اللہ سے اپنے لخت جگر کی زندگی مانگ لینے کے لیے مچل رہا تھا۔ میرے اللہ اگر تو مجسم وجود ہوتا تو میں تیرے قدموں میں سر رکھ دیتی، اور بس وہ ایک لمحہ تھا آگاہی کا۔ میں ساکت بیٹھی تھی، مگر میری روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر میرے مولا کے قدموں میں ہے، میرا وجود انتہائی بے بسی، اطاعت، محبت، بے کسی، عاجزی اور انتہائی لاچاری کے عالم میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ میرا روم روم کس نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکا ہوا تھا۔ بس سارے جہاں سے رشتہ توڑ کے، سب سے امیدیں توڑ کے میں صرف تیرے در پر بیٹھی ہوں۔ میرے اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا، مجھے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے مولا۔ اور پھر کسی نے کہا کہ بچے کو جناح ہسپتال لے جاؤ۔ ہم اسے لے کر وہاں جا رہے تھے، راستے میں وہ بار بار الٹیاں کرنے لگا۔ امی میرا دم گھٹ رہا ہے، اور میری روح تو وہیں اٹکی تھی۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہی زندگی دے گا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور پھر کچھ ڈاکٹر سلمان کو میرے ہاتھوں سے لے کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے، اور مشکل سے 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا سکہ لا کے رکھ دیا، اور سلمان آنسوں بھری آنکھوں سے ہنستا ہوا میری گود میں آ گیا۔ میرے اللہ نے کرم کر دیا تھا، میرے سلمان کو زندگی بخش دی تھی۔ ہاں، مگر مجھے سجدے کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ سجدہ تو نام ہے سپردگی کا۔ میری ذات، میری انا، میری عزت، میری اکڑ، میرا نفع، میرا نقصان، سب کچھ رب کے قدموں میں قربان۔
دل کا انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ عالم خود سپردگی میں چلے جانا، یہ ہے سجدے کی اصل روح۔ صرف ظاہراً ہی اشرف الاعضاء کو جھکانا مقصود نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل اور روح کی سپردگی کا نام سجدہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات۔ السلام علیکم۔ ایک جج نے اپنا واقعہ سنایا۔ میں ایک جگہ سیشن جج لگا ہوا تھا۔ ایک کیس آیا، ایک ملزم میرے سامنے پیش کیا گیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، مگر وہ تھا بہت معصوم شکل اور روتا اور چیختا بھی تھا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ اس کی معصومیت سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن ثبوت یہ بتاتے تھے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ تھا، میرے تجربات اور اس کی معصومیت یہ بتاتی تھی کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے میری کوشش یہ شروع ہو گئی کہ اس کو بچا لوں۔ اسی کوششوں میں تقریباً 3 مہینے میں نے اس فیصلے کو لمبا کیا، لیکن میری کوشش ناکام رہی۔ میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میری زندگی کا کوئی یہ عجیب فیصلہ تھا۔ آخر کار میں نے اس کو سزائے موت لکھ دی۔ دوسرے دن اس کو سزائے موت ہونی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگا، جج صاحب میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے یاد آ گیا ہے۔ وہ یہ کہ میں نے ایک کتیا کو بڑی بے دردی سے مارا تھا اور وہ مر گئی تھی، بس وہ قتل میں نے کیا ہے۔ میں فوراً چونک پڑا اور اسے کہا، تبھی تو جب سے تمہارا کیس میرے پاس آیا ہے آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، روزانہ جب میں گھر جاتا ہوں تو ایک کتیا میرے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے اور چیاؤں چیاؤں کرتی ہے اور اپنی زبان میں مجھ سے انصاف کا کہتی ہے۔ جج صاحب نے بتایا کہ دوسرے دن اس شخص کو پھانسی ہو گئی اور مجھے سبق ملا، وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے کو اللہ ضرور سزا دیتا ہے۔ اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہماری نظر میں جو مخلوق حقیر اور نجس ہے، لیکن بنانے والے کو وہ مخلوق کتنی پیاری ہے۔